بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں اب کانوں میں الفاظ کا رس کون گھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ ناظرین، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ سرکاری مدارس میں معیاری تعلیم کی فراہمی منعورو منبڑی کا اصل مقصد۔ سید برکت علی مجلسی کارپوریٹر کے ہاتھوں ٹرافی کی تقسیم۔ بہوجن سماج پارٹی مسلم بیٹیوں کی ڈھال، نشانی رام چندرم۔ پدہ پلی میں ٹیٹ کی مفت کوچنگ کا آغاز۔ سیدنا میرا شاہ قادری کا سالانہ عرس کا اختتام۔ وزیر اعظم کے قول اور فعل میں تضاد، KCR کا بیان۔ کرناٹک میں تعلیمی اداروں کی آج سے کشادگی، بعض علاقوں میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ ملک فسطائیت کی جانب بڑھتا نظر آ رہا ہے، پاپولر فرنٹ آف انڈیا۔ سلمان خان، عامر خان اور مسکان خان، کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ۔ آئیے اب خبریں تفصیل سے۔ منعورو منبڑی کے ذریعے سرکاری مدارس میں معیاری تعلیم کی فراہمی کے مقصد سے پہلے سال 33% سرکاری مدارس میں لاہ عمل کی عمل آوری۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا بیان۔ ریاستی حکومت نے سرکاری مدارس کو کارپوریٹ مدارس کے طرز پر اپ گریڈ کرنے کے مقصد سے منعورو منبڑی اپنا گاؤں اپنا مدرسہ پروگرام کو متعارف کیا ہے۔ بروز ہفتہ حیدرآباد سے تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ہمراہ اپنا گاؤں اپنا مدرسہ پروگرام کی عمل آوری کے متعلق امور پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر تعلیم کے علاوہ وزیر خزانہ ہریش راؤ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سبیتا اندرا ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے 1000 رہائشی مدارس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے ذریعے طلباء کو معیاری تعلیم و تمام تر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ جاریہ تعلیمی سال سرکاری مدارس میں 22 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ان تمام کو کارپوریٹ طرز کی معیاری تعلیم کی فراہمی کے مقصد سے حکومت نے اس پروگرام کو متعارف کیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سرکاری مدارس میں پینے کے پانی کی سربراہی، بیت الخلاء کی سہولت، طلباء و اساتذہ کے لیے فرنیچر، مدارس میں گرین چاک بورڈ کی تنصیب، تمام مدارس میں کچن شیڈ کی تعمیر، خستہ حال کمرے جماعتوں کی جگہ نئے کمرے جماعتوں کی تعمیر، ہائی سکولز میں ڈائننگ ہال کی تعمیر، ڈیجیٹل طرز تعلیم کی فراہمی کے لیے سہولیات، تمام مدارس کے لیے یکساں پینٹنگ کروانے، دیواروں پر دلکش نقوش کے ساتھ مدارس کی تزئین نو کی جائے گی۔ طلباء کو خوشگوار ماحول میں معیاری تعلیم کی فراہمی ہی اس پروگرام کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کلکٹر اندرون ایک ہفتہ متعلقہ وزیر، رکن اسمبلی، MLC، MPTC، ZPTC ضلع عہدیداران کے ہمراہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے لاہ عمل تیار کریں۔ تمام مدارس میں تعلیمی کمیٹی کی تشکیل کی جائے۔ ریاستی وزیر خزانہ ہریش راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری مدارس کی ترقی و طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے مقصد سے منعورو منبڑی کو متعارف کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے لیے حکومت نے 7300 کروڑ منظور کیے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے ہر منڈل کو ایک اکائی قرار دیتے ہوئے محکمہ انجینئرنگ کے عہدیداران کو متعلقہ منڈل کے مدارس میں ترقیاتی کاموں کو مختص کرنے اور اسے کامیابی سے ہمکار کرنے اقدامات کی کلکٹر سے خواہش کی۔ انجینئرنگ عہدیداران کو مطلوبہ کاموں کے لیے تخمینی رپورٹ کی تیاری کی ہدایت بھی دی گئی۔ اس پروگرام کی عمل آوری کے لیے ضلع کلکٹر کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس پروگرام میں مدارس میں بیت الخلاء، کچن شیڈ کی تعمیری کاموں کو روزگار ضامن اسکیم کے تحت انجام دینے کا مشورہ دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی عطیہ کنندے کی جانب سے مدرسے کے مکمل کاموں کے لیے عطیہ کی فراہمی پر ان کے تجویز کردہ نام پر مدرسے کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ فوری مدارس کی تنقیح کرتے ہوئے مطلوبہ کاموں کے لیے تخمینی رپورٹ تیار کرنے کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کلکٹرز کو ہدایت دی اور کہا کہ منعورو منبڑی پروگرام کے کاموں کا ریاستی وزیر اعلیٰ 119 اسمبلی حلقوں میں ایک ساتھ افتتاح عمل میں لائیں گے۔
انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے تمام سے تعاون کی خواہش کی۔ اس سماعی و بصری اجلاس میں ضلع کلکٹر کریم نگر آر.وی. کرنن، ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال، ضلع پریشد سی.ای.او. پرینکا، ضلع محتمم تعلیمات جناردھن راؤ، ضلع عہدیدار برائے دیہی ترقیاتی سری لتا و دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ مجلس اتحاد المسلمین ٹاؤن جنرل سیکرٹری و کارپوریٹر سید برکت علی نے ایور گرین اسکول کی جانب سے منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی چھٹی کی مناسبت سے ایور گرین اسکول انتظامیہ کی جانب سے نوجوانوں کے لیے 8 اوورز پر مشتمل کرکٹ ٹورنامنٹ کھلایا گیا۔ لوور مانی ڈیم کریم نگر کے قریب عیدگاہ احمد پر اس کھیل کو منعقد کیا گیا۔ کھیل کے اختتام پر سید برکت علی کے ہاتھوں ٹرافی تقسیم کیے گئے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ بہوجن سماج پارٹی کے ضلعی صدر ایڈوکیٹ نشانی رام چندرم نے حجاب کے مسئلے پر بی جے پی قائدین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ برسر اقتدار جماعت مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے، وہ نیز جمہوریت کے اقدار کو بھی پامال کر رہی ہے۔ نشانی رام چندرم نے تنقیدی انداز میں کہا کہ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ زعفرانی لباس پہن کر کرسی اقتدار سنبھال سکتے ہیں۔ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر جیل سے لے کر پارلیمنٹ تک زعفرانی لباس زیب تن کر سکتی ہیں، تاہم مسلم خواتین اپنی عزت نفس کے لیے اگر تن بھر کپڑے پہنتی ہیں تو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے قائدین کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بہوجن سماج پارٹی ہر محاذ پر مسلم خواتین اور مسلم سماج کے لیے ڈھال بن کر کھڑی رہے گی، اور اگر مستقبل میں مذہب کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے تو اس کے نتائج و عواقب کے لیے پرائم منسٹر نریندر مودی ذمہ دار ہوں گے۔ اس موقع پر عبدالجمیل اور ان کے ہمراہ مختلف لوگ شریک تھے۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ دارالخیر ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بروز اتوار اردو اور انگلش میڈیم کے طالبات کے لیے پدا پلی میں ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ ٹیٹ کی مفت کوچنگ کا آغاز کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق رائزنگ سن اسکول املی محلے میں معزز استاد معراج محمود ڈسٹرکٹ مائنارٹی اینڈ ویلفیئر آفیسر DMWO کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر کریم نگر کی معروف شخصیت و ڈائٹ لیکچرر حبیب الرحمان کی خدمات سے استفادہ کیا گیا۔ افتتاحی پروگرام میں کم و بیش 40 طالبات نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں دارالخیر ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داروں میں سعید احمد، عادل، اشرف، اشفاق، حکیم خان، صفدر کے علاوہ شرکاء میں گوہر فاطمہ و دیگر شریک تھے۔ اسی دوران ایک اور خبر کی جانب کہ راجنہ سرسلہ ضلع کے گمبھیر راؤ پیٹ سے متصلہ موضع مصطفیٰ نگر میں واقع درگاہ حضرت سیدنا میرا شاہ قادری کا سالانہ عرس کی 2 روزہ تقاریب اتوار کی رات اختتام پذیر ہوئی۔ جلوس سندل بروز ہفتہ متولی درگاہ عبدالرحیم کے مکان واقع سبھاش نگر سے برآمد ہوا، جو مختلف مقامات سے ہوتا ہوا درگاہ شریف پہنچا، اور اس کے موقع پر اطراف و اکناف کے اضلاع و بشمول پڑوسی ریاست کے بلا لحاظ مذہب و ملت ہزارہا عقیدت مندوں نے درگاہ پر شرکت کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کا نذرانہ پیش کیا، جن میں علاقے کے سیاسی، سماجی و ادبی قائدین شامل ہیں۔ اس 2 روزہ عرس تقاریب کی نگرانی متولی درگاہ عبدالرحیم و برادران نے انجام دی۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ حجاب کے مسئلے پر نہ صرف وزیر اعظم بلکہ پورا ملک خاموش ہے۔ اتر پردیش انتخابات کے لیے مذہب کے نام پر ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں سے خواہش کی کہ وہ مشتعل نہ ہوں۔ کے چندرشیکھر راؤ نے مزید کہا کہ ملک میں لڑکیوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہوا اگر وہ پورے ملک میں ہوتا ہے تو سوچئے ملک کا کیا ہوگا۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے مطالبہ کیا کہ مذہب کے نام پر سیاست بند کی جائے۔ مزید کہا کہ نریندر مودی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور کہا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اس ضمن میں برقی اصلاحات کی تیاریاں کی گئی اور ریاستوں کو مرکزی وزیر برقی کی جانب سے مسودہ روانہ کیا گیا۔ اس خصوص میں وزیر اعظم کو مکتوب روانہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں اسمبلی میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور کرتے ہوئے اسے مرکز کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ حجاب تنازع کے درمیان کرناٹک میں بند کیے گئے تعلیمی ادارے آج یعنی 14 فروری سے ان کی کشادگی عمل میں آئے گی۔ اسی تناظر میں بعض مقامات پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں،
ضلع اڑپی میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت کے احکامات کے مطابق ضلع میں 14 فروری صبح 6 بجے سے دفعہ 144 کا نافذ کیا جائے گا، جس کا اطلاق 19 فروری صبح 6 بجے تک رہے گا۔ یہ فیصلہ طلبہ اور دیگر طبقات کے لوگوں کی جانب سے حجاب کے حق اور مخالفت میں کیے جا رہے احتجاجی مظاہروں میں شدت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کرناٹک کا حجاب تنازعہ کرناٹک ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور ہائی کورٹ نے عبوری حکم کے تحت اسکولز میں مذہبی لباس پہننے پر پابندی لگا دی ہے۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا مجلس عاملہ کی جانب سے حجاب پر پابندی کے متعلق ایک قرارداد منظور کی گئی۔ پی ایف آئی کا کہنا ہے کہ حجاب یا اس جیسے تنازع مذہبی اور شخصی آزادی پر حملہ ہیں، جو کہ ملک میں یکسانیت کے نام پر گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نئی تہذیب کے نام پر عدلیہ کو مسلم مذہب کی آزادی کے خلاف لا کھڑا کیا جائے، جبکہ مسلم خواتین کے لیے سر پر اسکارف باندھنا کئی صدیوں سے چلتا آ رہا رواج ہے۔ ریاست کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے سامنے ظالمانہ اور جابرانہ حالات کی تخلیق کی جا رہی ہے کہ ان حالات میں مسلم طلبہ یا تو تعلیم کا انتخاب کریں یا پھر اپنی شناخت کو ترجیح دیں۔ جس وقت قوم کی بہادر بیٹیاں اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں میں داخلے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں ہندوتوا لڑکوں کی جانب سے برسر عام دھمکایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہندوتوا لڑکے اور لڑکیاں اپنی ساتھی مسلم لڑکیوں کے خلاف احتجاج کرتی نظر آ رہی ہیں، جو کہ ایک مہذب سماج کے لیے عزت نفس کا سوال ہے، اور نفرت کے ان سوداگروں نے ملک کی سالمیت پر سوال کھڑا کیے ہیں۔ اپنے رویے سے اس بات کا کھل کر اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہونا صحیح نہیں ہے، جو کہ فسطائیت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ مجلس عاملہ نے اپنے اجلاس میں کہا کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا حجاب کے مسئلے پر مسلم خواتین کے شانہ بشانہ ہیں۔ ونیز انہوں نے امید ظاہر کی کہ کرناٹک ہائی کورٹ حجاب کی تائید میں فیصلہ صادر کرتے ہوئے انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کرے گی۔ اسی دوران ایک اور خبر کہ حجاب کے مسئلے پر بالی ووڈ کی تمام مشہور شخصیات اپنے خیالات اور رائے پیش کر رہی ہیں۔ اس دوران بعض افراد کی جانب سے بالی ووڈ اسٹار سلمان خان اور عامر خان کے نام بھی اس فہرست میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سلمان اور عامر خان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والی کرناٹک کی بہادر لڑکی مسکان کے لیے 5 کروڑ نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ یوٹیوب پر ایسے کئی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سلمان اور عامر نے مسکان کے لیے رقمی انعام کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر کچھ ایسی پوسٹ بھی وائرل ہو رہی ہیں جہاں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سلمان اس لڑکی کو کروڑوں روپے دے چکے ہیں اور مزید رقم دیں گے۔ تاہم ان دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ سلمان خان اور عامر خان نے اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی ہے اور نہ ہی اس معاملے میں کوئی بیان جاری کیا ہے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔